بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ایک سکھ فوجی ہے جو کسان اندولن میں موجود ہے۔ سکھوں کے جو ان کا رات کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں پہ جہاں یہ اپنے جلسے وغیرہ بھی کرتے ہیں، یہ اس کو سنگھو بارڈر کہتے ہیں اس علاقے کو۔ اس کی پہلے بات سننے کی، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پر آپ جھکنا نہیں بالکل پورے طریقے دے نال۔ اے بھی میں میڈیا والے نوں کہہ کے آیا ہوں، میں کہا شانتی مئی ساڈا دھرنا ہوگا، پر اسی بالکل گند نہیں پاواں گے۔ اسی ڈسیبلن دے وچوں آئے ہیں، ڈسیبلن تے اچ بھی کران گے، پر جے ساڈے نال کوئی حرکت کرتی تے ساڈے بچے بارڈر تو بچ جان گے۔ چھوٹے دونوں چین تے پاکستان 10 منٹاں وچ دلی دے وچ نس پا دین گے۔ میڈیا والے نوں گل نہیں ہوئی میرے سامنے، کوئی شبد بولیا سی میں بہت ساڈے بچے ہیں، نہ کہ مودی دا کوئی بچہ، مودی دا ویسے ہی ہے نہیں بھراوو، پر ساڈے بچے بیٹھے سرحد تے اگے 1984 میں اسی دھوکھا کیوں کھادا ہے؟ کیونکہ ساڈے کولے موبائل سویدھا نہیں سی۔ اج ساڈے بچیاں کولے بارڈر تے بھی 3 موبائل، اج پوچھ رہے ہیں سانوں بھی کی ہو رہا اتنے، آ ہو رہا۔ 1 منٹ دے وچ خبر جاؤ جے ساڈے تے کوئی یہ غلط سٹیپ چکدے آ، 5 منٹاں سرحد ہل جان گے، ڈر دی لوڑ نہیں۔ واحگرو جی کا خالصہ، ناظرین کرام، آپ نے بات سنی۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے مودی سے کہ یہ سن 84 نہیں، اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے، ہمارے بچوں کو تم نے خبر نہیں ہوئی۔ ان کو پتہ نا، سکھ ریجمنٹوں کو انہوں نے 1984 میں ادھر نارتھ میں، ساؤتھ میں دور دور بھیج دیا تھا تاکہ ان کو پتہ ہی نہ لگ سکے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے، اور 3 مہینے سے پنجاب کا کمیونیکیشن سسٹم ہی بند کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے آپریشن بلو سٹار کر لیا، بس جیسے جیسے ان کو پتہ لگا وہ بیچارے بھاگے، لیکن اس وقت تک سب کچھ ہو ہی چکا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج وہ صورتحال نہیں ہے، ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بارڈر پہ موجود ہیں یا جہاں بھی موجود ہیں، 3 موبائل ہیں ان کے پاس، اور وہ ہمیں روزانہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہماری ضرورت کس وقت پیش آئے گی۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ اب کوئی 84 والی کہانی دہرانے کی کوشش کی تو ہمارے بچے یہاں آ جائیں گے اپنے اسلحے سمیت۔ اور وہ آئے تھے نا پہلے ایک دن، وہ یہاں آئے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے 40 کے قریب جو فوجی تھے یہاں آ کے آئے ہیں، انہوں نے کیمپ میں قیام کیا آ کے۔ یہ سکھوں کی طرف سے یہ پیغام دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ ناظرین اس لیے کہ جب پورے انڈیا نے مودی پہ لان تان کی ہے، کیونکہ 26 جنوری کو اس نے برسوا کر کے رکھ دیا تھا، اور سارا ان کا جو سراپا احتجاج تھا، سیخ پا تھا ان کا میڈیا، کہ یہ اتنی بزدلی سکھوں کے سامنے کہ انہوں نے اپنا نشان صاحب لہرا دیا اور تو منہ دیکھتے رہ گئے اور یہ کر گئے وہ کر گئے۔ تو جو پولیس چیف ہے دلی کا، اس نے پھر ایک پریس کانفرنس میں کہا، اس نے کہا کہ ہم نے سب لوگوں کو ہم سزا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ انہوں نے اب 27 کی رات کو نا وہاں بھیجی پولیس، ایلیٹ فورس بھیجی وہاں پہ سنگھو بارڈر پہ، جہاں پہ سکھوں نے قیام کیا ہوا ہے، جو پنجاب کے جو لوگ ہیں انہوں نے جناب جا کے ان پہ حملہ کیا اور ان کو پکڑ کے لے جانے کی کوشش کی۔ ایک کو نہیں پکڑ سکے، انہوں نے مقابلہ کیا، اور جیسے ہی ان کا اعلان ہوا تو پورے پنجاب سے خبریں آ گئی کہ جی پنجاب کے لوگ گھروں سے نکل کر تو سنگھو بارڈر کی طرف آ رہے ہیں ادھر۔ انہوں نے ٹریکٹر اپنے تیار کر لیے، ضروری تھا کہ فوج واپس، پیراملٹری فورس جو بھی ان کو ایلیٹ فورس جو پکڑنی آئی تھی وہ واپس چلی جائے، تاکہ پنجاب سے جو الغار لاکھوں سکھوں کی ہو رہی ہے وہ رک جائے۔ اب ناظرین، یہ انہوں نے طے کیا ہوا کہ اگر ان کو یہ سمجھ کے انڈیا نے مارے نا، جیسے پہلے دلی میں مار دیے تھے تو پنجاب کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا اب ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ہمیں اطلاع ملے گی نا کہ ادھر کوئی اس طرح کی کارروائی شروع ہوئی ہے، پورے پنجاب کے گھروں سے جتنے بھی سکھ ہیں وہ نکل کے آئیں گے دلی کی طرف اور دلی کو میدان جنگ بنا دیں گے۔ ناظرین کرام، جب کوئی قوم کچھ کرنے کا ٹھان لینا اور اس کو خوش قسمتی سے مخلص قیادت بھی میسر آ جائے، ایسی قیادت نہیں جو خود تو مطلب جا کے سوئے 5 سٹار ہوٹلوں میں اور بنگلوں میں، اور کارکنوں کو رات کو ٹھٹھرنے کے لیے پھینک دے جناب ادھر
اسلام آباد کے کیمپوں میں کہ تم یہاں پہ بیٹھو بیٹا بارش میں اور ہم وہاں سوتے ہیں اور دھرنا چل رہا ہے۔ دھرنا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریر کرنے کے لیے جو تشریف لاتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھتے ہیں وہ دھرنے میں شامل ہیں۔ سکھوں کی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ انہوں نے طے کر لیا، یہ انہوں نے اپنے لیے ٹیسٹ کیس بنایا ہے۔ کسان آندولن کی کامیابی ان کا ٹیسٹ کیس ہے، یہ مودی کو بھی پتہ ہے، اجیت ڈوال کو بھی پتہ ہے، انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ یہاں منوا گئے نا اپنی تینوں باتیں، قانون واپس کروا دیا، تو پھر دنیا کی کوئی جو ہے نا فوج، کوئی جو ہے ایفرٹ، یہ خالصتان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی پھر، کیونکہ ان کو تو پھر تجربہ ہو جائے گا نا سارا کچھ۔ اب جہاں تک تو بات تھی نا مرنے مرانے کی قربانیاں وہ تو دے لی انہوں نے، ان کے قریباً 3.5 لاکھ، کوئی 3 لاکھ اور 3.5 لاکھ کے درمیان تعداد بتاتے ہیں، جو جوان بچے عورتیں بزرگ انہوں نے مار ڈالے ہیں، جو لاکھوں تعداد میں غائب بھی ہیں، ان میں جو بھی جیلوں میں ہزاروں، اور جو زخمی ہیں ٹارچر سیل میں، ان کی تعداد اس میں شامل نہیں ہے۔ جو قوم اتنی قربانیاں دینے پہ تول جائے نا، اور جو اپنا گھر بار لٹانے پہ تیار ہو جائے، اس کو پھر آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جب ایک بندہ خود ہی مرنے پہ آ گیا تو آپ اسے کیا کریں گے؟ یہ اتنا پریشان کن سوال ہے مودی حکومت کے لیے کہ وہ چکرا گئے ہیں۔ انہوں نے بڑی زبردست یہ فورس بھیجی تھی، سوال نہیں پتا، جیسے فورس کیمپ میں داخل ہوئی ہے وہ سپیکر ان کے آن ہوتے ہیں، انہوں نے جناب تقریر شروع کر دی اور ٹیلی فون کی گھنٹیاں کھڑک گئی پنجاب میں، اور ادھر سے انٹیلیجنس نے اطلاعیں دینی شروع کر دی، جن کا مخبر بیٹھے ہیں کہ جناب والا یہ تو پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے، اچانک سکھ ٹریکٹر لے کے گھروں سے نکل رہے ہیں، عورتیں بچے بوڑھے جوان جتنے رہ گئے گھر، اور انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ جو لوگ کیمپوں میں بیٹھتے ہیں نا کہ یہ دن یہ انہوں نے تقسیم کیا، ان کو پنڈوں کے دیہاتوں کی ڈیوٹیاں، آج جس دیہات نے 3 دن وہاں رہنا ہے، ایک ہفتہ رہنا ہے، اور دوسرے دیہات کے بندے جائیں گے تو پہلے کے واپس آئیں گے، پھر تیسرے کے جائیں گے تو دوسرے کے واپس آئیں گے، اور یہ سلسلہ انہوں نے چلانا ہے جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں وہ چلائیں گے، چاہے دوسرے جو کسان سنگٹن ہیں وہ بھاگ جائیں، چاہے وہ حکومت سے ڈیل کر لیں، یہ سکھ نہیں بھاگیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ناظرین کرام، پاکستان کی جتنی کامیاب پالیسی رہی ہے نا، انہوں نے بجائے اپنا نقصان کرنے کے، ایک بڑی جنگ کر کے تو اپنے آپ کو تباہ کروانے کے، زیادہ بہتر یہ سمجھا کہ انڈیا کے اندر جو موجود ہیں ان کو توڑنے والے، وہ اس کو توڑ دیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم صرف اپنے گھر کا دفاع کریں، اور وہ بات شروع ہو گئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ خالصتان تحریک تیزی پکڑتی ہے، اگر یہ جو کشمیر، وہ تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ تیز ہی ہوتے ہیں، یہ نارتھ کی جو تنظیمیں ہیں، یہ ماؤ ہے، یہ درجنوں اور ہیں، نکسل باڑی ہیں، ماؤ ہیں، آسامی ہیں، گورکھا لینڈ ہے، یہ کیا چپ بیٹھیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی سر اٹھائیں گے، کریں گے۔ میں نے جو آپ کو ابھی پچھلی ویڈیو میں دکھایا نا، وہ ڈنڈے جو پڑ رہے ہیں پولیس کو، وہی ہیں نا بیچارے جو ان کی سرکوبی کے لیے گیا تھے نکسلائٹس کی، نکسلائٹس نے ان کو جب بگایا تو یہ وہاں آ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہتھیار دیں پورے، ہمیں تو آپ نے وردی تک نہیں دی، کھانے کو نہیں دی، ہم ان سے کیا لڑیں گے؟ انہوں نے ان کو جوتے مارے، الٹا ڈنڈے مارے، دیکھا آپ نے کیا اشر ان کا کیا بیچاروں کا۔ یہ ان کے اندر کی صورتحال ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں یہ لہرا رہے ہیں نا جھنڈا، وہ نشان صاحب، اپنا نشان صاحب کہتے ہیں سکھوں کا جو مذہبی جھنڈا ہے، وہی خالصتان کا جھنڈا ہے، اس کو تو سکھ نیچے سے پتہ ہے کیا چیخ کے کہہ رہے تھے، اوے بڑیوں تہاڈی دلی تے قبضہ ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کسان آندولن کے نعرے یہ تو نہیں نہ تھے، راج کرے گا خالصہ تو نعرے نہیں نہ تھے، گگنند ماما باجیو تو نعرے نہیں نہ تھے، دے شیوا بر موہے ہے شبھ کرمن تے کب ہوں نہ ٹروں، یہ تو نہیں تھے۔ جے تو پریم کھلن کے داؤ
سر تر تری گلی مرے آؤ، یہ تو نہیں نہ تھے، یہ تو سکھوں کے مذہبی نعرے ہیں، یہ تو جب ان کے مرنے جینے کی ادائیں ہیں، یہ تو ان کے گروؤں نے انہیں اس وقت کے لیے دیے جب وہ سر تر تری گلی مرے آؤ، جب وہ تلی پہ سر دھر کے میدان میں نکلتے ہیں، اور اب وہ میدان میں نکل آئے ہیں۔ انہوں نے بڑی قیمت ادا کی ہے، زمینیں بانجھ ہو گئیں، ان کے بچوں کو آپ نے ان کے رگوں میں نشے کا زہر اتار دیا، ان کا معاشی قتل عام کیا، ان کا معاشرتی قتل عام کیا، گرو گرنتھ صاحب کی بیڑوں کو جلایا، سکھوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، ان کے گھروں کو مسمار کیا، ان کے گردواروں کو مسمار کیا، ہرمندر صاحب کو مسمار کر دیا۔ اب وہ خاموش کو بیٹھیں گے؟ اب اور کیا رہ گیا ان کے پاس بچانے کے لیے، مرنے کے لیے؟ اور مرن منسے حق سوریاں جے مرن ہوئے پروان، مرنا کسی سکھ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ مرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، یہ ان کے دھرم کی تعلیمات ہیں، یہ ان کا جو مذہب ہے وہ بتا رہا ہے، میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا۔ گرو گوبند سنگھ نے ان کے جو ان کا باپ ہے، جس کے بیٹے اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا چکارس ہما حیلت درگذشت، حلال است بردن بشمشیر دست، کہ غلامی جب اس طرح تم پہ یہ جبر اور دباؤ بڑھے نا، تو پھر بھائی تلوار نکال لو اور شمشیر بدست ہو کے مر جاؤ میدان میں، لیکن پیٹھ نہ دکھانا۔ اب سکھوں نے عزم کر لیا ہے، دھار لیا ہے۔ اب تم کہتے رہو ان کو کہ ISI نے کروایا ہے جناب، یہ انگلینڈ والوں نے کرایا ہے، یہ کینیڈا والوں نے کرایا ہے، یہ امریکہ والوں نے کرایا ہے، کرنے والے تو انڈین سکھ ہیں، اور وہ اب کچھ کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔